السلام علیکم۔ ہمارے چینل حقائق و واقعات میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لڑائی جھگڑا کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جیسے اسرائیل اور فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے وہ صرف اور صرف جانوں کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں۔ قیمتی جانیں جا رہی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے۔ کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن بے فضول اور بنا کسی غلطی کے ماری جا رہی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسرائیل اور فلسطین کی اسی جنگ کے اوپر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیوں شروع ہوئی اور اس کے اثرات کیا کیا ہوئے۔ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسرائیل اور عرب ممالک مسئلے کا تعلق تاریخ اور اسلامی کتابوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے فصل اگائی وہ سرزمین فلسطین ہی ہے۔ فلسطین کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہاں 3,000 سال قبل المسیح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی جہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی۔ جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے ملعوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور ببرکت جگہ کہا گیا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسراء اور معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقہ پر سلطنت عثمانیہ یا آٹونم امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچن اور جیوز مائنارٹی میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کولیپس کر گئی اور اس خطہ کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقہ پر کنٹرول جب برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے۔ تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطینیوں میں یہودیوں کے لیے ایک علاقہ مخصوص کر دیا۔ اسی دوران یورپ میں ایک یہودی زائمن موومنٹ کی ایک صہیونیتی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ یہ موومنٹ یہ تھی کہ یہودیوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ یہودیت صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں یہ لڑائی یا تنازع دو گروپس کے درمیان ہے جو ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کہہ رہے ہیں۔ جیوز کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودی اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی لوگ اپنی جان بچا کر اس علاقہ میں مائیگریٹ ہو کر آ گئے۔ خاص طور پر دوسری جنگ میں یہودی بڑی تعداد میں جان بچا کر فلسطین چلے آئے۔ اس کے بعد جب تنازع بہت بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست ہو یعنی فلسطین، جبکہ بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا۔ اگلے ہی دن جورڈن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی اسرائیل اور عرب جنگ تھی۔ اس جنگ میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں جانا پڑا۔ اسرائیل نے فلسطین کے بہت سے علاقوں کو اپنا بنا لیا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ یہ شروعات تھی دونوں ممالک کی لڑائیوں کی۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں سیریا سے گولان ہائٹس، جورڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے سینائی اور غزہ کا کنٹرول آ گیا۔ 7 اکتوبر 2023
صبح 6 بجے کا ٹائم تھا جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے کہ اچانک فلسطین نے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل پر راکٹ حملہ کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ان راکٹس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کو نہ روک سکی، اور کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ یہاں سے پھر سے آغاز ہوا ایک اور جنگ کا، اور پھر جوابی کارروائی میں اسرائیل نے بھی فلسطین پر کافی راکٹس جو ہیں وہ تان دیے، جس میں ہزاروں قیمتی جانیں چلی گئی۔ اور آج جنگ کا 20واں دن ہے، بہت سے شہری اسرائیل چھوڑ گئے، غزہ نے بہت سے اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ملٹری ونگ غزہ کے ترجمان کے مطابق یرغمالیوں کو اسرائیل جیلوں سے فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ اب بات آتی ہے ایران کی۔ ایران نے بھی الٹیمیٹ جاری کر دیا ہے اسرائیل کے لیے کہ اگر انہوں نے یہ جنگ نہ روکی تو ایران بھی جو ہے وہ میدان میں آ جائے گا، لیکن یہ دونوں ملک کے لیے بہت ہی بڑے خطرے کا ایک نشان ہے، کیونکہ قیمتی جانیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ بہتر حال یہی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر اس تنازع کو ختم کر لیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے۔ آج کے ریکارڈ کے مطابق 5791 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔